اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس مہینے میں جہاں پر عبادات کی جاتی ہے باقی، تو ساتھ میں تلاوت قرآن پاک بھی کی جاتی ہے۔ ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک مکمل کر سکوں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں قرآن پاک پڑھ سکوں۔ لیکن قرآن پاک اگر آپ کا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 2 کام لازمی کرنے ہیں۔ اس بات کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی مکمل جب کیا، آپ نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا سورہ ناس تک مکمل قرآن پاک کی جو شخص تلاوت کرتا ہے اس کو کتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے؟ اس کی فضیلت میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ قرآن پاک مکمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ اسی میں دوسری روایت ہے کہ مکمل قرآن پاک، ختم قرآن پاک کی محفل میں موجود اس شخص کی مانند ہے جو مال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر ہو۔ سنن دارمی میں ہے، حضرت سیدنا حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو قرآن پاک پڑھے یعنی قرآن پاک مکمل کرے، ختم کرے، پھر دعا کرے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے جب کوئی انسان قرآن پاک شروع کرے اور شروع کرنے کے بعد قرآن پاک کو مکمل کرے۔ لیکن اس میں آپ نے 2 باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے قرآن پاک پڑھا، یعنی قرآن پاک کا آخری سپارہ آپ نے شروع کیا سورہ والناس تک، سورۃ الناس آپ نے کمپلیٹ پڑھی، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس سے من الجنۃ والناس، یعنی پوری آپ نے پڑھ لی، آپ کا آخری صورت ہے قرآن پاک کی، تو اب یہ مکمل ہو گیا قرآن پاک۔ تو اس کے اینڈ پہ جو دعا لکھی ہوتی ہے وہ آپ نے دعا پڑھ لی، تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ عرض کی کہ میں بہت تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہوں اور میں قرآن پاک مکمل کر لیتا ہوں، بہت جلد قرآن پاک ختم کر لیتا ہوں، تو سورہ ناس پڑھ کے تو بس میرا قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یوں کیا کرو کہ قرآن پاک کی سورۃ الناس کے بعد فوراً جیسے سورہ ناس پڑھ لی اس کے بعد فوراً سورہ فاتحہ شروع کرو، یعنی اس قرآن پاک کا آخر اور اس کا شروع دونوں آپس میں ملایا کرو۔ تو ملتے اسی وجہ سے ہیں کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے سٹارٹ میں قرآن پاک سورہ فاتحہ پڑھیں اور ڈائریکٹ سورہ ناس پہ چلے جائیں، ایسے تو نہیں ہوگا، بلکہ سورہ ناس جیسے ختم ہوئی من الجنۃ والناس تو فوراً پہلا صفحہ کھولو اور فوراً پہلے صفحے پہ سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ کو پڑھو اور ساتھ میں سورۃ البقرہ کی چند آیات پڑھ لیا کرو۔ سورۃ البقرہ کی ایک رکوع جو پہلا ہے یہ لازمی پڑھنا چاہیے، اتنی یعنی آیات پڑھ لی جائیں کہ کم از کم ایک رکوع بن جائے۔ تو سورۃ البقرہ کی آپ نے فرمایا اس شخص سے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ سورہ بقرہ کی چند آیات پڑھ لیا کرو، قرآن پاک کا آخر اور پہلا ملا دیا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اپنی حیات میں کرتے۔ جیسے ہی سورہ ناس کمپلیٹ ہوتی تو ساتھ ہی اس کے کیا کرتے کہ سورہ فاتحہ شروع کر دیتے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی چند آیات پڑھ لیتے، آخر قرآن پاک کا اور شروع کو آپس میں ملا دیتے، اور پھر کیا کرتے اس کے بعد پھر خاص طور پر دعا فرماتے، اور دعا اس انسان کی قبول ہوتی ہے جو ختم قرآن کے بعد دعا مانگتا ہے۔ یہ پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ قرآن پاک کمپلیٹ ہوا تو سورہ ناس کے بعد آپ نے فوراً قرآن پاک کو بند کر کے رکھنا نہیں ہے، خوش تو ہونا ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے قرآن مکمل کیا ہے، تو خوشی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوراً قرآن پاک کو بند کرنے کے بجائے فوراً پہلا صفحہ کھولیں، آپ کو چند منٹس بھی نہیں لگیں گے، فوراً سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں اور پھر قرآن پاک کو آپ بند کریں، اس کے بعد
پھر آپ فوراً اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ دعا مانگیں، اور دعا مانگ کر اگر آپ کسی کو یہ قرآن پاک ہدیہ کرنا چاہیں، تحفہ کرنا چاہیں، بخشنا چاہیں تو آپ بخش سکتے ہیں، لیکن آپ کے ثواب میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ اپنے محلے کے قاری صاحب کو بلایا کہ ہم نے قرآن پاک مکمل کیا، اب آپ آئیں ہمارے گھر دعا کریں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ آپ اس طرح بھی اہتمام کر سکتے ہیں اسپیشل دعا کا، کیونکہ آپ نے قرآن پاک مکمل کیا، آپ قاری صاحب کو بلائیں، بلا کر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دعا منگوا لی، آپ ختم قرآن کی تو وہ آپ کا ایک قسم کی قرآن پاک کو مکمل کی۔ جہاں پر ہم اتنی زیادہ سیلیبریشن کرتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی آ گئی یا فلاں چیز آ گئی، فلاں چیز آ گئی، اب دیکھیں افطار پڑھیں تو قرآن پاک آپ نے مکمل کیا، اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ رحمت کا فرشتہ انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے اس شخص کے کہ جو قرآن پاک مکمل کرتا ہے، رحمت کا فرشتہ، اتنی بڑی بات ہے۔ تو پھر کیا کہ آپ ضرور قرآن پاک مکمل کرنے پر بھی سیلیبریشن کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کے بچے دیکھیں گے تو انہیں سمجھ آئے گی واقعی قرآن پاک کی کتنی ویلیو ہے، اور خاص طور پر باہر ممالک رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس چیز کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ پاکستان میں جو ہے یہ ایک ماحول بن جاتا ہے کہ جس سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک ہے، ادھر سے اذان ہو رہی ہے، ادھر سے مساجد میں بتایا جا رہا ہے، ایک بچوں کو پتہ چلا۔ لیکن باہر ممالک میں اکثر اعلانیہ طور پر نہیں ہوتا، تو باہر رہنے والے لوگ بھی کیا کریں کہ اس طرح سیلیبریشن چھوٹی موٹی کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو جو ہے وہ شوق پیدا ہوگا، اور ان کے ذہن میں یہ ایک ویلیو بیٹھے گی کہ ہماری جو کلام الہی ہے اس کی کتنی بڑی ویلیو ہے کہ جب ہم اس سے پڑھتے ہیں، پوری جب ہم مکمل کرتے ہیں پورا کلام اللہ کا جو پوری کتاب ہے اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ اس کو مکمل کیا، اس کے بعد ہم پھر دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک آپ نے مکمل کیا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس رمضان المبارک میں مکمل ہو گیا قرآن پاک تو بس بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ شاید صحابہ کرام نے ہمیں اسی وجہ سے اس چیز کی تلقین فرمائی کہ جیسے ہی سورہ ناس پڑھو تو سورہ فاتحہ کی طرف آ جاؤ کہ اب تم نے دوبارہ بھی اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے سورۃ البقرہ تک پڑھا پہلا رکوع، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دن آپ سورہ بقرہ کے اگلے رکوع سے یا اگلی آیت سے اب اس کو شروع کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ سورہ ناس تک پڑھ لیا، بند کر کے رکھ دیا، دعا کر دی، سیلیبریٹ کر دیا، بات ختم ہوگی۔ رمضان المبارک میں یا رمضان المبارک میں کوئی ایک قرآن پاک ختم کرتا ہے، کوئی 2 کرتا ہے، کوئی 3 کرتا ہے، ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق پڑھتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس مکمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے بعد بھی پورا سال قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک میں آپ جیسے رمضان المبارک میں روزانہ 1 سپارہ پڑھ سکتے تھے تو اب باقی دنوں میں ہم نہ پڑھیں، نہیں، باقی دنوں میں آپ جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جاتا ہے اس کے بعد بھی شوال میں بھی اور باقی سارے مہینوں میں، پورے باقی 11 مہینوں میں غیر رمضان میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے 2-4 رکوع ایک انسان کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، اور اس سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے اور سکون آتا ہے۔ اور جو سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین، یعنی جہاں پر آپ مان لو کہ ایک انسان 10 قرآن پاک ختم کرتا ہے، اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا بہت زیادہ، لیکن جو انسان قرآن پاک کی ایک سورہ کو سمجھ کر پڑھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کو زیادہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمہ والا لے لیں اور ساتھ میں اس کی عربک پڑھتے جائیں۔ اگر تو اردو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ بعض دفعہ اس میں ایک ایک لفظ کا میننگ لکھا ہوتا ہے، با محاورہ نہیں لکھا ہوتا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی سے پڑھ لینا ہے اور کسی سے سمجھ لینا ہے، قرآن پاک یا تفسیر والا لے لینا ہے، تاکہ اس سے پڑھ کر قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ ہم سے ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ سبحان اللہ۔
یعنی جو بندہ قرآن پاک پڑھتا رہا، قرآن پاک میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ میں اسے بہتر عطا کروں گا اگر قرآن پاک میں وہ مشغول رہا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کی مکمل کرنے کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترا کی سی ہے کہ اس کا مزہ بھی عمدہ ہے اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے۔ تو قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان کی طرح ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے مگر مزہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ فاسق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال انزرائن کے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی کڑوا اور اس کی بو بھی خراب ہوتی ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہماری مثال کس کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔